السلام علیکم۔ سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمر احمد کا ناول جنت کے وتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، بدقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھیں، ان پر جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گھوپ اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں، منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھینچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، ذرا سا لوہا کھنکا، اس کی دائیں کلائی میں ہتھکڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا۔ حیا نے گردن موڑی، درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی درزیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو اسے نظر آیا ان درزوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدقت چہرہ اس درز کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کی سپہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پر بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے لڑکنے لگا۔ اس نے کوفت سے اسے ذرا پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اس نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا مگر وہ خون تھا۔ وہ متوخش سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پر نہیں تھا۔ جو واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دیتا۔ عبد الرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراک کی بیلٹ کے ساتھ نتھی تھا، اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں نے یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا۔ پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے کلچ کھولا۔ اندر اس کا پتلا سا پاکستانی فون رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترکی فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اس رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراک کے ساتھ نتھی کلچ پر ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبد الرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے سکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سے سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی والے روز ہی اس نے پہلے سے ڈلوایا تھا اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا، اس میں اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پر 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی تھی۔ بس اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جے میں جہان کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھپھو کا نام تلاش کرنے لگی، ان کا نمبر بھی غائب تھا۔ بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آیا، یہ پاکستانی فون تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ انہیں کال کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔
اس نے آنکھیں بند کر کے دیوار سے سر لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تب ہی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس لڑکی کو اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے، پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھیں، اب وہ مبہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پر غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی، تو کیا پاشا کے کہنے پر اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کال لاگ کھولا۔ وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پر کی تھی، باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے، اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی، وہ ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیض سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا، نتاشا۔ شاید اس کا نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا، یہاں جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ ایک چھوٹے سے ڈربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئیں، بے ہوش، بے سد پڑی۔ کسی کے چہرے پر نیل تھے تو کسی کے بازوؤں پر خراشیں یا جمع ہوا خون تھا۔ خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد، اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنا ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اتصالات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو ظہبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا، پھر یہ طے شدہ کارڈ نکالا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پر رکھا اور موبائل کی روشنی اس پر ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پر لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترک کے 3 نمبرز تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملا دیا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب تھا یہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سننے لگی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی، اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل؟ وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی، اتحاد ایئر لائنز، اسپانجی یونیورسٹی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا، وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے، اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز تیز بولتی گئی۔
ایک منٹ، مجھے بتائیے کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں، یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر ایک پل ہے، باسفورس برج نہیں، یہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بکھلا کر سکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک در سے جھلکتے منظر کو۔ اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا، جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ وہ اب پہچانی تھی، یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنے لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی، بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں موند لیں۔ دروازہ بھاری چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، کوئی اندر آیا۔ اس پر جھک کر اس کی ہتھ کڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کراہ نکلی۔ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے پہ دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا، ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان، جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہراکلیتس کی دائمی آگ۔ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ اس کے سر پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے گئے تھے، وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کی ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی، اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مایا ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ بھورا مائل، وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی، اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں، گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی۔ لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو آ گئی، شریفوں کا مجرا۔ نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ زرد الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپیٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھیں۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پہ بکھرے تھے، وہ ان کو سمیٹنے پہ قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پر چمک رہی تھیں۔ دفتن دروازہ کھلا، اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پستہ کا چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پر رکھا اور پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ڈکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ آہا، نتاشا! وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے تھے۔ ناؤ یو آر نتاشا۔ انگلش، آل رائٹ۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے سامنے کھڑا تھا۔ تپش کا رستہ رک گیا، ذرا سا سکون ملا۔ پور کنٹری، ٹورسٹ گرل، پور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا، یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا۔
وہ جواب دیے بنا یک ٹک اس سلاخ کو دیکھے گئی جس پہ لکھا ایم دہک رہا تھا، یا شاید وہ ڈبلیو تھا۔ وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا؟ کس لیے؟ ایک خوف اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سدھ پڑی لڑکی کا بازو یاد آیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا، وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی۔ یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نو نو، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی۔ ناؤ دس از یور نیم۔ وہ سلاخ کا دہکتا ہوا لوہا اس کے قریب لایا۔ نہیں نہیں، وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چلانے لگی۔ وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ خوف و دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یور نیم، اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی جہاں فراک کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی، کندھے سے ذرا نیچے، وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا۔ اسے دہکتے انگارے کی حدت محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ نہیں پلیز نہیں۔ اس لمحے اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پستہ قدروسی سے اسے نجات دلا دے۔ کوئی آ جائے، چاہے وہ عبد الرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو، کوئی تو۔ روسی نے دہکتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپری حصے پر رکھ کر دبایا۔ وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، مگر وہ اسی طرح زور دے کر سلاخ دبائے کھڑا تھا۔ اندر سے ماس جلنے لگا تھا۔ وہ روح میں اتر جانے والی، زخمی کر دینے والی بدترین جلن تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے سلاخ اٹھا لی۔ وہ مکمل طور پر جل گئی تھی۔ روسی دوبارہ پلٹا اور سلاخ رکھ دی۔ اس کے دائیں بازو کے اوپری حصے پہ سیاہ جلا ہوا حرف لکھا تھا۔ روسی واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیا نے متورم سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دہل کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوسری سلاخ تھی جس پر ایچ او لکھا تھا۔ اوپر تلے لکھے دونوں حروف انگارہ بن چکے تھے۔ نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ نہیں۔ وہ وحشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی، مگر رسیوں نے اسے مضبوطی سے جگڑ رکھا تھا۔ وہ ہل بھی نہ پائی۔ نہیں، وہ خوف سے چلا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، سیاہ داغے گئے حروف تلے سلاخ گاڑ دی۔ کھولتا ہوا گرم درد، دہکتے انگارے، آگ اس کی تکلیف آخری حد کو چھونے لگی۔ وہ درد سے گھٹی گھٹی سی چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس تکلیف سے مرنے والی ہے۔ وہ جسم کے اندر تک گھس کر جلا دینے والا درد تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سلاخ ہٹائی تو حیا کی گردن بے دم سی ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی۔ اس کا تنفس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تکلیف سے وہ ہوش کھونے والی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، مگر مزید رونے کی سکت وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ روسی اب تیسری سلاخ اٹھا لایا تھا۔ اس پر آری لکھا تھا۔ حیا نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ بچپن کے دن، یادیں، اس کے نانا کا گھر، اس کی نانی اس کے لمبے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ پھر منظر بدل گیا۔ وہ اور روہیل کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، اسکول بیگ لیے اسکول جا رہے تھے۔ روہیل کچھ بتا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو ابا کی لائبریری میں دیکھا۔ وہ ان کی ایک موٹی سی کتاب کھول رہی تھی جس میں سوکھا پھول رکھا تھا۔ وہ اس نے خود ہی وہاں رکھا تھا۔ اب وہ تایا فرقان کو اپنے عید کے کپڑے ہینگر سے اٹھائے دکھا رہی تھی، اور وہ اس کا جوش و خروش اور خوشی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ روہیل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا۔ ان کے آگے دو خرگوش دوڑ رہے تھے۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے۔ خرگوش گھاس پہ دور بھاگتے جا رہے تھے، سفید نرم نرم سے خرگوش۔ روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو سے مس کی۔ ایک کھولن سی اس کے اندر اتر گئی۔ اگلے ہی پل اس نے کرنٹ کھا کر سلاخ ہٹائی۔ کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی۔ خرگوش غائب ہو گئے۔ درد ہر شے پر غالب ہو گیا۔ وہ پہلی 2 دفعہ سے کئی گنا زیادہ شدید درد تھا، کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کی وجہ سے جلد پوری نہیں جلی تھی اور حسیات باقی تھے۔ اسے لگتا تھا اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے، مگر وہ پھر سے رو رہی تھی۔ فون، یور فون۔ آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کی فراق کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا۔ سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور زور سے بج رہا تھا۔ شدید تکلیف میں بھی جو پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پر تھا۔
اور بیلنس ختم، پھر فون کیسے بجا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا، کبھی فون کو، پھر اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، اس پہ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے دیوار سے دے مارا۔ فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پہ جا گری۔ یو کالڈ سم ون؟ وہ وحشیوں کی طرح اس پر جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ حیا نے نیم جاں نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ وہ بل بلا کر پیچھے ہٹا، اس کے بال چھوڑے اور انگیٹھی پہ دہکتا برتن ہینڈل سے اٹھایا۔ کھولتی ہوئی ویکس، یو بچ! وہ غصے میں مغلظات بکتا اس کے قریب آیا اور برتن اس کے سر پر اونچا کیا۔ نو! اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے بال! اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پر الٹ دیا۔ گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پر گری اور ہر طرف سے نیچے لڑکنے لگی۔ اس کی دل خراش چیخ نکلی۔ ابلتے مادے نے اس کی سر کی جلد کو گلا دیا تھا۔ بازو کا درد غائب ہو گیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا۔ اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا۔ وہ کرسی سمیت اوندھے منہ زمین پر جا گری، آتش دان کے بالکل قریب۔ کمر میں دھواں سا بھرنے لگا۔ ویکس اس کے سر پر جمنے لگا۔ اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا، آتش دان سے آگ کی لپٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھیں۔ اس نے زمین پہ گرے گال فرش پہ رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا۔ دھوئیں کی اس پار کوئی روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا۔ چیخیں، دھواں، آگ، خون، اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراق کا دامن تھا۔ آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا۔ ہر طرف دھواں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی۔ اس کے سفید خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے۔ وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہراکلیتس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔